بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، تو میں اس مناسبت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی دون الآخر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں میں پہلی خاتون جو ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب شادی ہوئی، پہلی شادی ہوئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارکہ 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے بہت قربانیاں دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ساتھ دیا اور کافی مالدار خاتون تھیں، اور اپنے مال کا کافی حصہ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پیش کر دیا۔ تو جب ان کی سہیلیوں نے دیکھا کہ وہ سارا مال جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سارا مال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھ رہی ہیں، مسلمانوں کے حوالے سے بہت زیادہ مال جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں، تو انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ چیمہ گوئیاں کی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا سا بھی برداشت نہیں ہوا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر عیب سے پاک ہیں اور ان کی برائی بالکل برداشت نہیں کرتی تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہیلیوں سے لڑ پڑی اور ان سے ناراض ہو گئیں۔ یاد رکھیے، ایک اچھی خاتون کا، اچھی بیوی کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی ان کے شوہر کے حوالے سے کوئی چیمہ گوئی کرے، ان کی برائی کرے، تو ذرا سا بھی برداشت نہ کریں۔ آج کچھ ایسی خواتین بھی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنے شوہروں کی برائیاں کرتی ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو اور وہ تمہارے لباس ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ مرد شوہر ہو تو اس کو اپنی بیوی کے حوالے سے اس کے عیبوں پر پردہ رکھنا چاہیے، اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بیوی کو چاہیے کہ اپنی شوہر میں اگر کوئی خامی ہو، کوئی عیب ہو، کوئی برائی ہو، تو وہ لوگوں کے سامنے برائی ظاہر نہ کریں، بلکہ ان کی عزت لوگوں کے سامنے بھی عزت رکھیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آئیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا سی بھی برائی حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی سہیلیوں کے سامنے برداشت نہیں کرتی تھی، ان سے ناراض ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 لکیریں لگائیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ یہ کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جانتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کوئی بھی بات کرتے ہیں ان کے کاموں میں حکمت ہے، اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کائنات کی 4 بہترین خواتین کے حوالے سے فرمایا کہ ایک خاتون جو بہترین ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، دوسری خاتون جو بہترین ہے وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جو لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیسری خاتون جو بہترین ہے وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدہ محترمہ ہے، چوتھی خاتون جو ہے وہ حضرت آسیہ جو فرعون کے محل میں رہ کر بھی ایمان کی نعمت سے مالا مال تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات تھیں تقریباً 24 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہیں، اور جب تک رہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک وہ حیات تھی تب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔
اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جن کی اولاد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل جو چلی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے چلی۔ ویسے تو حضرت ابراہیم، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی تھیں، لیکن وہ چھوٹی عمر میں پردہ فرما گئے تھے۔ اور جتنی بھی اولاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل چلی، وہ حضرت فاطمۃ الزہرا ہوں، حضرت ام رقیہ ہوں، ام زینب ہوں، ام کلثوم ہوں، حضرت قاسم ہوں، حضرت عبداللہ، تمام اولاد جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ملی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مومن کی جان سے زیادہ قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات جو ہے وہ مومنین کی ماں ہیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کو روحانی ماں قرآن پاک میں بتایا گیا۔ اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ ازواج مطہرات جو ہے قرآن سے ثابت ہے کہ مومنین کی ماں ہے، ہماری روحانی ماں ہے، بے شک اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ جب ازواج مطہرات مومنین کی ماں ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام باپ ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام روحانی باپ ہوئے، لیکن نسبی باپ کے حوالے سے قرآن پاک میں انکار فرمایا، منع فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ نسبی باپ کا قرآن پاک میں انکار کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بالکل تمہارے والد کے مثل ہوں، میں تمہارے والد کے مثل ہوں، انما انا لکم مثل والدی، انما انا لکم مثل والدی، میں تمہارے والد کے مثل ہوں۔ اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہاں فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ ازواج مطہرات تمہاری ماں ہیں، اور اس سے پہلے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جان سے زیادہ قریب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان سے زیادہ قریب ہیں۔ یہاں یہ الفاظ ہونا چاہیے تھے نا، ہماری عقل تو یہ کہتی ہے ازواج امہاتہم، ازواج مطہرات تمہاری ماں ہیں، تو اس سے پہلے یہ ہونا چاہیے تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور انبیاء فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا، یہاں ازواج امہاتہم سے پہلے کہ امہات المؤمنین کے حوالے سے کہ وہ ہماری ماں ہیں، اس کے حوالے سے ذکر کرنے سے پہلے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ یاد رکھیے کہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، بچوں سے بہت قریب ہوتی ہے، بچوں سے ان کی جو ماں کی ممتا بڑی مشہور ہے کہ وہ سمندر سے بھی زیادہ گہری ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا جو ہے وہ باپ بھی محبت کرتا ہے، باپ بھی شدید محبت کرتا ہے، وہ بھی اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتا ہے، وہ بھی اپنی اولاد کے لیے پسینہ جو ہے وہ قربانیاں دیتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، پسینہ جو ہے وہ کرتا ہے، بالکل سب کچھ کس لیے کرتا ہے، لیکن باپ کے مقابلے میں ماں کی محبت زیادہ ہے، باپ سے زیادہ اولاد ماں سے قریب ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ جو فرمایا ازواجہ امہاتہم سے پہلے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے فرمایا۔ اگر یہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ازواجہ امہاتہم، کہ امہات المؤمنین تمہاری مائیں ہیں، اور اس سے پہلے یہ فرما دیتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے باپ ہیں، تو یہ ہوتا کہ باپ کم محبت کرتا ہے، ماں زیادہ محبت کرتی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت کم کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرما دی کہ ماں جتنی بھی قریب ہو، ازواج مطہرات جتنی بھی قریب، یہاں پر ازواج مطہرات کو ماں اس لیے فرمایا کہ ماں بہت محبت کرتی ہے، ماں کی ممتا کی وجہ سے یہاں ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین کہا، اور یہاں بتا دیا، وضاحت کر دیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اگر نسبی باپ اگر قریب نہیں ہوتا، اگر نسبی باپ اگر محبت کم کرتا ہے ماں کے مقابلے میں، نسبی باپ کم احساس کرتا ہے،
کم خیال کرتا ہے، تو یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سرور انبیاء ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور تمام کائنات کی ماؤں سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت بھی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہاں تک کہ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں جان سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب امتی کو کانٹا لگتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتی سے بہت محبت فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک کے 10 رمضان المبارک کو کافی طبیعت ناساز تھی، بخار تھا، شدید تکلیف میں تھیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا رسول اللہ، ابا جان امی کی طبیعت بہت ناساز ہے، آپ اپنا جبہ مبارک عطا کیجئے، امی مانگ رہی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ مبارک دیا اور حضرت فاطمہ لے کے چلی۔ اب وہ جا رہی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیچھے تشریف لے آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں یہاں پر ہم سنیوں کا عقیدہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بخار میں ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ میری طبیعت میرا جان لیوا ثابت ہو، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا جبہ مبارک میرے قبر میں رکھا جائے۔ یہاں پر ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو بیڑا پار ہوگا، ہم جنت میں جائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے پل صراط میں بھی ہمیں کرم نوازی ہوگی، اور میزان پہ بھی اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا، اور جنت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جائیں گے، جہنم سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بچیں گے، لیکن جس چیز کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے نا، اور حضور کے گھرانے کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جبہ مبارک بھی قبر میں رکھا جائے تو اللہ رب العالمین ان کے صدقے کرم نوازی فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے خدیجہ تم جبے کی بات کرتی ہو، تم اگر کہو تم اپنی کھال اتار کر پیش کر دو تمہارے لیے، یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ کائنات میں اس جیسی محبت کوئی پیش کر کے تو دکھائے، کوئی اس جیسی محبت کوئی تاریخ میں بتا کے تو دکھائے کہ جتنی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج مطہرات سے کیا کرتے تھے، جتنی محبت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10 کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 10 رمضان المبارک کو دنیا سے رخصت ہوئیں، تو ہماری ماں ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، تو ہمیں 10 رمضان المبارک کو ان کی یاد منانا چاہیے، ان کے لیے جو بھی پیش کر سکیں ان کی درجات، وہ تو وہی بہت بلند و مرتبہ ہیں، ان کی شان و عظمت کے کیا کہنے ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو جتنا ہو سکے قرآن پاک ان کے پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش کریں، ازواج مطہرات کے دربار میں پیش کرتے ہیں، خصوصاً حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش کریں، اور حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کرام، صحابہ کرام تمام کے دربار میں پیش کریں، اور خصوص ان تمام پیاروں کے صدقے دعا یہ کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے صدقے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ رب العالمین پاکستان پر رحم فرمائے، پاکستان کے ساتھ ساتھ عالم امت مسلمہ پر خیر فرمائے، عالم اسلام پر خیر و برکت فرمائے، تمام پریشانیاں جس وقت مسلمان زوال کا شکار ہیں وہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔